السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عزیزان گرامی، 21 جولائی کا ایک افسوسناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ اس نیت سے اور اس پیغام سے شیئر کر رہا ہوں کہ جہاں بھی ایسے شکوک اور شبہات پائے جائیں تو اپنی اصلاح کرے، اصلاح معاشرہ کرے، اصلاح گھر کرے۔ سوات اڈیگرام کا ایک خبرو جوان آج سے 22 سال پہلے روزگار کی تلاش میں پشاور آتا ہے۔ پشاور میں اس کو روزی ملتی ہے، کاسمیٹک میں چلا جاتا ہے اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، تو پشاور ہی میں شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مکان بھی لے لیا، شہر میں 2-4 پیسے بھی آ گئے، اپنے پیچھے پین میں بھی اچھا مکان بنا دیا جو میں نے خود دیکھا ہے، اور اللہ نے 3 بچے بھی عطا کیے، 7 اور لوگ بھی اس کے ساتھ روزگار میں لگ گئے، اور اس کاسمیٹک کے ایک مشہور برانڈ، اس میں CEO سارے پختونخوا کا نامزد ہو جاتا ہے۔ خاتون کے رشتہ دار لالچی کتے اپنے لالچ کی بنا پر اس کی بیگم کو لے لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، کیونکہ پھر مفادات وابستہ ہوتا ہے، ہرس ہوس یہ وہ، اور شہری خواتین تو پینٹ کے علاوہ بڑی ہوشیار ہوتی ہے، لیکن جب عقل کے پردے پڑ جاتے ہیں بدنصیبی آتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ ناچاکی بڑھ گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اور عورت کے اندر لاوا پٹ رہا ہے، غیر ضروری تعلق بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ استوار ہونے لگے، موبائل کی تباہ کاری شروع ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اپنے میاں کے ساتھ ناچاکی، طبیعت میں بوجھل پن، مسکراہٹ اور اس قسم کے معاملات زور پکڑنے لگے۔ چونکہ یہ مقامی عورت تھی اور صاحب جو دوسرا تھا اس کا ہسبینڈ وہ سوات سے بلانگ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ملازم کے ساتھ سازش کا جال پلانا شروع کر دیا، بننا شروع کر لیا، اور اپنے ملازم کے ساتھ جو ان کے بھائی نے مجھے کہا کہ اجرتی قاتل، کرائے کے قاتل چارسدہ تحصیل تنگی سے ہائر کیے۔ بیگم، اس کی بیوی، اور جس کے ساتھ نازیبا تعلق جو ابھی بھی وہ موجود ہے لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں آیا، تو 21 تاریخ کا دن اپنے آپس میں CO صاحب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، قریب ہی تو ان کے گھر سے، تو ان کے ساتھ ایک ان کا بیٹا خوش قسمتی سے جو 14 سال کا ہے، ایک ان کا ملازم موٹر سائیکل چلا رہے، اور ساتھ یہ صاحب بیٹے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں سٹی میں اڈا ہے، حاجی کیمپ اڈا پہنچتا ہے، وہاں ایک اور موٹر سائیکل آتے ہیں اور اس کو برسٹ مارتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والا ملازم بھی بچ گیا، اللہ کی شان اس کا بیٹا بھی بچ گیا،
اور یہ رستے میں دم توڑ گیا۔ اب بیگم بھی اریسٹ ہوئی، ایک بندہ بھی اریسٹ ہوا، اور دو اس میں جو کرائے کے قاتل ہے وہ ابھی مفرور ہے۔ دوسروں کے عشیرآباد پہ موبائل کی غیر ضروری استعمال اور محرم اور غیر محرم کا جو پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، اس سے غفلت کی بنا پر جب آپ کے گھر میں غیر ضروری لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، آپ کے بہنوئی یا آپ کا چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد زابی، اہل محلہ جی یہ میرے بھائی ہیں، تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو وہ بیگم جو سونے میں کھیلتی تھی اور جو منہ سے نکالتی تھی، یہ صاحب روز و شب محنت کرتے تھے اور ان کے حاضر کرتے تھے، شام کو لاتے تھے کہ میرے بچے خوشحال زندگی بسر کریں۔ لیکن غیر ضروری لوگوں کی گھر میں جو دخل اندازی ہوئی اور بیگم کی ناجائز تعلق استوار سے ایک خبرو جوان، ایک ایسا آدمی جو ایماندار اور سچائی کا پے کرتا، تو اولاد سے، بچوں سے، 3 بچے ہیں، باپ کو چھین لیا۔ تو میری گزارش ہے جو غیر محرم رشتے ہیں رسائی نہ دے، بچوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ اگر آپ کہ یہ بھی ان کے نکاح میں 20 سال سے تھی، لیکن عورت بہت جلدی گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو پشتوں میں کہاوت ہے چیدہ چا پلاس کی اسپوی یا وسلوی یا خزوی یا غیر مالک بھی، احتیاط کیجئے گا، فتن دور ہے، کڑی نظر رکھیں۔ موبائل کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور غیر ضروری رشتوں کو گھر میں سپیس دینا تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ اپنے والدین پہ کڑی نظر رکھیں، گھر بار پہ کڑی نظر رکھیں، موبائل پہ کڑی نظر رکھیں، رشتوں پہ کڑی نظر رکھیں، اور ایک حدود کا تعین کریں۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اس سے آپ نصیحت لے لیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور ایسے گھر اجڑنے سے بچ جائے اور بچے یتیمے سے بچ جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔